مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 17۔ عزیز طلبہ کرام، اس سبق کے اندر آپ کو ایک چیز پر بہت دھیان رکھنا ہے کہ اس سبق کے اندر آپ کو مضاف الیہ کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کو خاص طریقے سے سنیں اور یاد رکھیں۔ دیکھیے، جب ایک لفظ کی اضافت دوسرے لفظ کی طرف ہو اور جب اس کا ترجمہ کرتے وقت اردو میں کاکے کی رارے ری اور نانے نی آئے تو سمجھ لو یہاں پر مضاف الیہ کی جملے بیان کیے جا رہے ہیں، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے اوپر اعراب جو آتا ہے وہ کسرے کا اعراب آتا ہے، زیر کا اعراب آتا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ مضاف کس کو کہتے ہیں اور مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں، تو مضاف کی تعریف یہ ہے کہ جس کی اضافت کی جائے، اور مضاف الیہ اس کو بولتے ہیں کہ جس کی طرف اضافت کی جائے۔ تو اس سبق کے اندر بہت سارے جملے آ رہے ہیں جو مضاف الیہ کے ہیں، تو دیکھیے آپ ان جملوں کو بھی پہچانیں اور اس پر کون سی حرکتیں آتی ہیں اس کو بھی آپ پہچانیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا لفظ ہے ادبن، تو ادبن کا معنی آتا ہے ادب۔ پھر ہے استاذن، تو استاذن کا معنی آتا ہے استاد، اور ان دونوں لفظوں پر تنوین آئی ہوئی ہے۔ تو تنوین اس لیے آئی ہے کیونکہ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تنوین کو روک سکے۔ مثال کے طور پر اگر الف لام آ جاتا تو پھر وہ تنوین کو روک دیتا، پھر تنوین نہیں آتی۔ جیسے کہ ادب ہے تو الادب اگر الف لام کے ساتھ میں آتا تو پھر بے پر تنوین نہیں آتی، کیونکہ یہ تنوین کو روک دیتا ہے جب لفظ کے اوپر الف لام داخل کر دیا جائے۔ تو یہاں پر ادبن استاذن اس کے شروع میں الف لام داخل نہیں ہے، اسی وجہ سے دو پیش والی اس پر تنوین آئی ہے۔ تو ادبن کا معنی ادب اور استاذن کا معنی استاذ۔ پھر ہے جملہ آگے ادب الاستاذی۔ دیکھیے، ادب کی اضافت کی گئی ہے کدھر؟ استاذ کی طرف، تو ادب الاستاذی اس کا معنی ہوگا استاذ کا ادب، ٹھیک ہے، استاد کا ادب۔ تو دیکھیے ترجمہ کرتے وقت بیچ میں کا آیا، کاکے کی رارے ری نانے نی میں سے کیا آیا؟ کا آیا، تو پتہ چلا کہ یہاں پر مضاف الیہ والا جملہ ہے۔ اور ایک بات یہ کہ مضاف الیہ جہاں پر بھی آئے گا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یا یہ کہہ دو آسان لفظوں میں کہ مضاف الیہ جہاں پر بھی آئے گا اس کے آخری حرف پر زیر دیا ہی جائے گا۔ تو ادب الاستاذی، استاذ کا ادب۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ یہاں پر ہے ادب الاستاذی، تو لفظ ادب جو ہے اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ یہاں پر تو تنوین آنی چاہیے تھی، کیونکہ ابھی بتایا تھا کہ جس کے شروع میں الف لام ہو تو وہ تنوین کو روک دیتا ہے، تو یہاں پر تو الف لام بھی نہیں ہے، تو پھر تنوین آنے سے کس چیز نے روک دیا؟ تو دیکھیے، جو مضاف الیہ کے اندر جو مضاف ہوتا ہے، تو یہاں پر ادب مضاف ہے، الاستاذی یہ مضاف الیہ ہے، تو ادب جو مضاف ہے تو مضاف پر بھی کسرہ تنوین نہیں آتا ہے، مضاف پر تو ادب یہ مضاف ہے، اسی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی ہے۔ دیکھیے ادب الاستاذی، استاد کا ادب۔ پھر آگے دیکھیے درسن، درسن کا معنی آتا ہے سبق۔
پھر ہے کتابن، کتاب کا معنی آتا ہے کتاب. تو دیکھیے ان دونوں الفاظ کے اندر بھی یہی بات ہے کہ درسن اس پر بھی تنوین آئی، کتابن اس پر بھی تنوین آئی. تو تنوین آنے سے کوئی چیز نہیں روک رہی تھی، نہ ہی اس کے شروع میں الف لام ہے اور نہ ہی یہ مضاف ہے، تو اسی وجہ سے ان پر تنوین آ گئی. پھر آ گیا درس الکتابی. تو درس کا معنی یہ بتایا تھا سبق ہے، اور کتاب کا معنی کتابی ہے. تو درس الکتابی اس کا معنی ہوگا پورے کا کتاب کا سبق. تو دیکھیے یہاں پر بھی جب ہم نے ترجمہ کیا تو بیچ میں کا لفظ آیا، اور آپ کو ایک پہچان بتائی تھی مضاف مضاف الیہ کی، کہ اس کا ترجمہ کرتے وقت بیچ میں کاکے کی یا رارے ری یا نانے نی کا لفظ آئے گا. تو یہاں پر جو ہے کا آ گیا، درس الکتابی کتاب کا سبق. اور ایک بات یہ بتائی تھی کہ مضاف الیہ جو ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی کہ اس کے آخری حرف پر زیر آئے گا. تو درس الکتابی اس کے اندر درس یہ مضاف ہے، اور الکتابی یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے آخری حرف باپ کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. درس الکتابی کتاب کا سبق. اور اب ایک مرتبہ اعتراض کر کے پھر بتا دیتا ہوں کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ درسن کتابن یہ آئے، ان کے اوپر نہ ہی الف لام تھا، نہ ہی اضافت ہو رہی تھی، یعنی کہ نہ ہی یہ مضاف بننے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر تنوین آ گئی. لیکن یہاں درسو اس کے اوپر تو الف لام بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ تو دیکھیے یہاں پر تنوین اس لیے نہیں آئی کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر تنوین نہیں آئی ہے. درس الکتابی کتاب کا سبق. پھر آگے وقتن، وقتن کا معنی آتا ہے وقت. پھر ہے لعبن، لعبن کا معنی آتا ہے کھیل. دیکھیے اب جملہ آ گیا وقت اللعبی، کھیل کا وقت. تو یہ بھی دونوں مضاف مضاف الیہ ہیں. اور جو وجہ ابھی اوپر والے جملوں میں آئی ادب الاستاذی درس الکتابی، وہی سیم وجہ اس کے اندر ہے وقت اللعبی، کھیل کا وقت. یہ مضاف مضاف الیہ ہیں کیونکہ ترجمہ کرتے وقت کا آ رہا ہے بیچ میں، اور مضاف الیہ کے آخری حرف پر زیر آ رہا ہے، اور وقتو کی اضافت کی جا رہی ہے کھیل کی طرف، یعنی وقت کون سا ہے؟ کھیل کا وقت ہے. تو وقت اللعبی کھیل کا وقت. پھر ہے لونن، تو لون کا معنی آتا ہے رنگ، اور زہرن، زہرن کا معنی آتا ہے پھول. پھر آگے ہے لون الزہری، پھول کا رنگ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر رنگ کی اضافت کر دی پھول کی طرف. ٹھیک ہے کہ رنگ کس کا ہے؟ پھول کا رنگ ہے. تو لون الزہری پھول کا رنگ. تو لون مضاف ہے اور الزہری یہ مضاف الیہ ہے. ابھی آپ صرف مضاف مضاف الیہ کو پہچانیں، اور اب آگے اگلی کتابوں میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ مضاف مضاف الیہ کس لیے آتے ہیں، کہاں پر آتے ہیں، اور مضاف مضاف الیہ کا طریقہ ان کے استعمال کا کیا ہے، وہ سب آپ اگلی کتابوں میں سمجھو گے. لیکن فی الحال آپ یہاں پر اتنی پہچان کریں کہ مضاف مضاف الیہ کس طریقے سے آتا ہے. دیکھیے آگے فصل التینی، انجیر کا موسم. دیکھیے فصل کا معنی کیا؟ موسم، اور تین کا معنی آتا ہے انجیر. تو فصل التینی انجیر کا موسم، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. فصل مضاف اور التینی مضاف الیہ. پھر آگے فضل اللہ، اللہ کا فضل. تو فضل یہ مضاف ہے اور لفظ اللہ یہ مضاف الیہ ہے. تو فضل اللہ اللہ کا فضل. یوم الجمعاتی، جمعے کا دن. دیکھیے یہاں پر دن کی اضافت کر دی جمعے کی طرف، کہ دن کائی کا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے. تو یوم الجمعاتی جمعے کا دن. تو یوم مضاف ہے، الجمعاتی مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اور مضاف مضاف الیہ جہاں پر آئے گا وہاں پر یہ سمجھ لیں کہ مضاف کی اضافت کی جا رہی ہوگی. جیسے کہ یہاں پر دن کی اضافت کر دی جمعے کی طرف، کہ کائی کا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے. ایسے دیکھو اگلا والا جملہ یوم العیدی، عید کا دن، یعنی دن کائی کا ہے، یعنی عید کا دن ہے. تو یہاں پر اضافت پائی جا رہی ہے. تو یہاں پر یوم مضاف ہے اور العیدی یہ مضاف الیہ ہے.
یوم العیدی عید کا دن۔ پھر آ گیا تمرین الدرسی، تمرین الدرسی، تو تمرین کا معنی تمرین ہی آتا ہے اور الدرس کا معنی سبق، تو تمرین الدرسی سبق کی تمرین، اور ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ تمرین کا ایک دوسرا معنی مشق کے بھی آتا ہے، تو تمرین الدرسی سبق کی مشق یہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے درس العربی، عربی کا سبق، ٹھیک ہے، تو درس مضاف ہے اور عربی مضاف الیہ ہے، تو درس العربی عربی کا سبق۔ دیکھیے جتنے بھی جملے آئے یہ سب مضاف الیہ والے جملے ہیں۔ آگے دیکھیے اب قلم الرصاصی، تو قلم کا معنی تو قلم ہی ہے، اور رصاص کا معنی آتا ہے، قلم الرصاص پورے کا معنی آتا ہے ایک پنسل، ٹھیک ہے، جو کچی پین ہوتی ہے لکڑی والی اس کو بولتے ہیں قلم الرصاص پنسل۔ اور قلم الحبری، قلم الحبری کا معنی آتا ہے فونٹین پین، یعنی جو انک والا پین رہتا ہے اس کو بولتے ہیں قلم الحبری، فونٹین پین۔ دیکھیے مضاف الیہ والے جتنے بھی جملے آئے آپ اس میں دھیان رکھیں کہ اس میں پہلے والے لفظ کی اضافت ہو رہی ہوگی دوسرے والے لفظ کی طرف، جو کہ ترجمے سے آپ کو بظاہر معلوم ہو جائے گا۔ اور اس سبق کے اندر دیکھیے ترجمہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں جو مضاف الیہ والی بات ہے اس کو ضرور دھیان رکھیں اور ضرور یاد کریں تاکہ آنے والی کتابوں میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور مضاف الیہ کو پہچاننے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ دیکھیے آگے ترجمہ کرو، اب یہ اردو جملے آ رہے ہیں ان کا آپ کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یا یہ کہہ دو کہ ان کی آپ کو عربی بنانی ہے۔ دیکھیے لڑکے کا نام، تو یہاں پر ہے لڑکے کا نام، تو جب ہم عربی بنائیں گے تو پہلے نام اس کی عربی لے کر آئیں گے، بعد میں لے کر آئیں گے لڑکے کی۔ دیکھیے لڑکے کا نام تو اسم الولدی، ٹھیک ہے، آپ اتنا دھیان رکھیں کہ عربی کے اندر مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ جیسے ہے لڑکے کا نام، تو لڑکے یہ مضاف الیہ ہے اور نام یہ مضاف ہے، لیکن جب ہم اس کی عربی بنائیں گے تو اب مضاف پہلے لے کر آئیں گے اور مضاف الیہ بعد میں لے کر آئیں گے، تو لڑکے کا نام اس کی عربی بنے گی اسم الولدی، لڑکے کا نام۔ پھر ہے آدمی کی تصویر، تو دیکھیے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، اور برخلاف عربی کے کہ عربی کے اندر مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تو یہاں پر ہے آدمی کی تصویر، تو اس کی عربی بنائیں گے رسم الرجلی، یعنی پہلے ہم تصویر کی عربی لے کر آئیں گے پھر آدمی کی لے کر آئیں گے، کیا رسم الرجلی، آدمی کی تصویر۔ اور آپ یہ دھیان رکھیں کہ جتنے بھی جملے ہیں ان کی حرکتوں میں بھی دھیان رکھیں، جب آپ عربی بنائیں کہ جو مضاف ہوگا اس پر پیش آئے گا اور جو مضاف الیہ ہوگا تو اس کے آخری حرف پر زیر آئے گا۔ ایسی ہے باغ کا میوہ، تو پہلے میوے کی عربی لے کر آئیں گے اس کے بعد میں باغ کی لے کر آئیں گے، جیسے کہ فاکہۃ الحدیقۃ، باغ کا میوہ۔ اسی طریقے سے آپ کو پورے اس سبق کی جو اردو جملے ہیں ان کی عربی بنانی ہے اور اچھی طریقے سے مضاف الیہ کو پہچاننا ہے، اور آپ جتنے بھی جملے دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب مضاف الیہ والے ہی جملے ہیں، تو آپ ان کی عربی بناتے وقت مضاف الیہ کا بھی دھیان رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ مضاف الیہ کو پہلے رکھ دیں اور مضاف کو بعد میں رکھ دیں۔ آپ اس قاعدے کو یاد رکھیں کہ عربی کے اندر مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جیسے کہ ان تمام جملے جو کہ آپ کے سامنے ہیں یہ اردو والے موجود ہیں، تو ان سب کے اندر مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں ہے، تو عربی بناتے وقت مضاف کو پہلے لے کر آئیں اور مضاف الیہ کو بعد میں لے کر آئیں۔
جیسے کہ ایک جملہ اور دیکھ لو، گھر کا کام، ٹھیک ہے؟ تو شغل البیتی، شغل کا معنی آتا ہے کام، اور گھر کی عربی آتی ہے بیت، تو شغل البیتی، گھر کا کام۔ تو اسی طریقے سے آپ کو پوری تمرین بنانی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔